حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری، تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی، تمام تر تعریفات تسبیحات تمحیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، اور درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہماری آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام حسینین، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال، تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنے کی، پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جہاں پر آج کے مسلمان میں دین کے دیگر معاملات ان کے بارے میں غفلت ہے، لاپرواہی ہے، وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کے بارے میں، سمجھنے کے بارے میں، قرآن مجید کو پڑھنے کے بارے میں ایسی لاپرواہی، ایسی بے فکری کہ آج کا مسلمان اپنے دل میں ذرہ برابر اس بات کا ڈر، اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ کہیں اس لاپرواہی اور قرآن مجید کی دوری کی وجہ سے میرا خالق میرا مالک مجھ سے ناراض تو نہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید سے دوری کی وجہ سے میرا خالق میرا مالک مجھ سے ایسا ناراض ہو جائے، وہ میری دنیا بھی برباد کر دے اور آخرت میں میرا انجام خاسرین میں ہو جائے۔ آج کا مسلمان ڈرتا نہیں، کوئی پریشانی کوئی فکر نہیں، واللہ چلو اپنی زندگی تو گزر گئی، اپنے معاملات تو آخرت کی طرف سفر کے لیے تیار ہیں، اپنی اولاد کی فکر کر لی جائے۔ لیکن اگر اولاد کی طرف دیکھا جائے تو دنیا کے بارے میں بڑی فکر ہے، دنیا کے بارے میں شب و روز کی محنتیں ہیں، محنت نہیں تو قرآن کے بارے میں۔ اور اگر اس منبر اور مصلی پر سے قرآن مجید کی تعلیم کے بارے میں آواز کو اٹھایا جائے تو شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ علماء تو ہمیں اسی طرف رغبت دلاتے ہیں، بھئی قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، دنیا کو کیا کریں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، ایک مسلمان اگر جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اگر دنیا سے کٹ کے جنت کو حاصل کرنا چاہے تو جنت کو حاصل کر سکتا نہیں۔ پہلے دنیا ہے، پہلے دنیا کے معاملات ہیں، پھر آخرت کا معاملہ آتا ہے۔ لیکن غور کی جائے، فکر کی جائے
کہ آج کے مسلمان کا قرآن کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہو، اللہ ہمیں نبی کی شفاعت عطا فرمائے، آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب سمیت ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، سورہ الفرقان ہے، آیت نمبر 30 ہے، رب العالمین نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمہ لے کر خالق کائنات کے سامنے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے، اور وہ کن لوگوں کے خلاف مقدمہ ہوگا؟ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ مقدمہ ان لوگوں کے خلاف ہوگا کہ جنہوں نے دنیا میں قرآن کو نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ آئے میرے بھائیو، قرآن کی طرف آئے قرآن کو سیکھیں، بطور مجبوری قرآن کو نہ اٹھایا جائے، بطور مجبوری قرآن کو پڑھا نہ جائے، قرآن کو پڑھا جائے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، قرآن کو پڑھا جائے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھا جائے اپنی دنیا کی بہتری کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت وہ تھا، ایک دور وہ تھا کہ جب کافروں میں اور مسلمانوں میں فرق کرنے کے لیے کسی چیز کو دیکھنا پڑتا تھا، ایک چیز سامنے نظر آتی تھی، ایک ہی صرف چیز تھی، وہ کیا تھی کہ جب وہ ان کافروں مسلمانوں کے گھروں کے قریب سے گزرتے، جن کے گھروں میں سے قرآن کی آواز آتی، پتہ چلتا یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، یہ اہل اسلام کے گھر ہیں، اور جن کے گھروں سے قرآن کی آواز نہ آتی پتہ چلتا یہ غیر مسلموں کے گھر ہیں۔ آج بھی قرآن اٹھایا جاتا ہے مجبوری کے لیے، آج بھی قرآن پڑھا جاتا ہے مجبوری کے لیے۔ ساری شادی کے اوپر اللہ کی نافرمانی، اس کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی نافرمانی، ڈول ڈبکا ناچ گانا سب کچھ۔ جب بیٹی کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو رسم کو ادا کرنے کے لیے قرآن کو سر پر رکھا جاتا ہے۔ آج زمین جائیداد کا مسئلہ آیا، قسم دینے کے لیے قرآن کو اٹھایا۔ گھر کے اندر مریض ہے، روح قبض نہیں ہوتی، اس کی روح قبض کرنے کے لیے قرآن کو اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا منہ لے کے مسلمان جائے گا اللہ کے دربار میں؟ آئیں توجہ فرمائیں، قرآن کی طرف آئیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کو سیکھیں، وقت نکالیں۔ کوئی مسلمان یہ ذہن میں خیال نہ لے کر کے آئے آجی میری عمر تو 30 سال ہو چکی ہے، میری عمر تو 50 سال ہو چکی ہے، میری عمر تو 60 سال ہو چکی ہے، میں سفید داڑھی والا، میں کس طرح قرآن پڑھوں؟ میرے محترم بھائیوں توجہ فرمائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ان کی عمر بھی 40 سال سے اوپر تھی، ان کی داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں پڑھے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن جموح کے بارے میں پڑھے، یہ سارے وہ تھے کہ جن کی عمریں بزرگی کی طرف جا رہی تھی لیکن قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کیوں قرآن پڑھنا شروع کیا؟ کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ ہماری آخرت کو سنوارے۔ آئیں توجہ فرمائیں، میرے سمیت میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم قرآن سے دل لگائیں گے، انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ آئیں ذرا قرآن سننے کی، قرآن سمجھنے کی، قرآن کو سیکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان بندہ، جو اہل ایمان بندہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے رستہ اختیار کرتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، مدرسے کی طرف آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضا کے رستے کو آسان کرتے جاتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، امام کائنات علیہ السلام کی حدیث حضرت صفوہ بن اسال بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس ایک قرآن سیکھنے والا آیا، ایک قرآن پڑھنے والا آیا، اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، آپ نے فرمایا خوش آمدید، ویلکم ویلکم، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، قرآن کو سیکھنے کے لیے آئے ہو، مرحبا بطالب العلم، میں محمد تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان طالب العلم، آپ نے فرمایا بے شک بے شک جو طالب علم ہے، جو قرآن کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، اور یہی پہ بس نہیں، یرکب بعضهم بعضا حتی یبلغ السماء الدنیا، آپ نے فرمایا یہاں پر ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، یہ ایسے بلند ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان تک ان کی بلندی، اور یہ آسمان تک بلندی کس کا گھیراؤ کیا؟ جو قرآن کو سیکھنے کے لیے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من محبتہم، یہ ان سے محبت کرتے ہیں، محبت کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ قرآن کو سیکھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں ذرا توجہ فرمائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ترغیب الترہیب میں حضرت ابو امامہ بہلی بیان فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا یرید ان یتعلم خیرا او یعلمہ، آپ نے فرمایا جب صبح کا وقت آتا ہے، جب مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بچے کو لے کے آتا ہے، اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے گا، اپنے بچے کو سکھلائے گا، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلائے گا۔ من غدا الی المسجد، صبح کے وقت آتا ہے، آپ نے فرمایا کان رہو کا اجر حاجت تامت، رب العالمین اتنے خوش ہوتے ہیں جب یہ مسجد کی طرف آتا ہے، رب العالمین اس کو ایک مقبول حج کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، انتہائی زیادہ افسوس کے ساتھ، انتہائی زیادہ افسوس کے ساتھ، گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں بندہ ان کو کہتا ہے پینڈو اور جاہل لوگ، ایسے ہی کہتے ہیں نا، گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں یہ پینڈو ہیں، جاہل ہیں، انہیں کیا پتا بھئی دنیا داری کا۔ لیکن واللہ میں یہاں پر پڑھانے کے لیے آیا ہوں، اللہ لے کے رزق لکھا ہے میرا۔ اس سے پہلے میں سمنا آباد میں پڑھاتا تھا، جو فیصل آباد کے ساتھیوں نے پتہ ہوگا، سمنا آباد میں فیصل آباد کے قریب شہر ہے، وہاں پر میں نے شہر میں پڑھایا، اور یہ بھی ایک شہر کی آبادی ہے۔ واللہ جتنی بھی شہر کی مسجدیں ہوتی ہیں وہاں پر صبح کے وقت ناظرے کی کلاس نہیں لگتی، صبح کے وقت ناظرے کی کلاس نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ بچوں نے اسکول جانا ہے، اسکول کا وقت تھوڑا ہے، اسکول سے لیٹ ہو جائیں گے، ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہوگا۔ حالانکہ جن لوگوں کو ہم پینڈو اور جاہل اور ان پڑھ کہتے ہیں، واللہ میرے پاس 472 میں تقریباً 250 کے قریب بچہ صبح کے وقت پڑھتا تھا، 250 کے قریب بچہ صبح کے وقت قرآن کی تعلیم کے لیے۔ اور آپ توجہ فرمائیں، اس وقت حج کرنا ہو تو تقریباً 10 لاکھ چاہیے، سفر کی مشقتیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح کے وقت مسجد میں اپنی اولاد کو لے کر کے آئے یا خود آئے قرآن کو سیکھنے کے لیے،
اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ شہر کے لوگ واللہ اس ثواب سے بڑے محروم ہیں، بڑے محروم۔ کلاسیں نہیں ہوتی صبح کے وقت ناظرے کی، کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اور یہی تو مسئلہ ہے نا پھر میرے بھائیوں، جب قرآن یاد نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق نہیں، تو پھر بے برکتی آئی، پھر اولادوں میں نافرمانی آئی، پھر مسجدوں سے دوری آئی، قرآن سے دوری آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیں توجہ فرمائیں، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، ان للہ اہلینا من الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ کو ان سے بڑی محبت ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، قال من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ تو بتلائیں وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ جن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، آپ نے فرمایا وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے والے، جو قرآن کو سیکھنے والے، اللہ ان سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ میں اللہ کے نبی سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی ھذا لم یاتہ الا بخیر یتعلمہ او یعلمہ، آپ نے فرمایا جو مسجد میں آتا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے رستے میں، وہ اللہ کی نظر میں ایسے ہے جس طرح وہ اپنے سینے کے اوپر ہتھیار سجا کر کافروں سے جہاد کرتا ہے۔ وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ترمذی ابواب العلم میں حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ پھر اللہ کے نبی کی حدیث صحیح جامع الصغیر میں اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذکر اذکار کرنا، یہ نفلی عبادت کرنا، یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا، آپ نے فرمایا ان تمام عبادات سے اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عبادت محبوب ہے وہ قرآن کی تعلیم کی عبادت ہے، کہ میں قرآن کو سیکھوں، کہ میں قرآن کو سمجھوں، کہ میں قرآن کو پڑھوں اور پڑھاؤں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں اللہ کے نبی آپ کو قرآن سے اتنی کیوں محبت ہے، قرآن سے اتنا کیوں پیار ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ بالمصحف، آپ نے فرمایا جس کے دل میں پیار ہو اللہ اس سے محبت کرے، میں محمد اس سے محبت کروں۔ جس کے دل میں یہ خیال ہو، پیار ہو، محبت ہو، فکر ہو، اللہ اس سے پیار کرے، اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقرب بن جائے، فَلْيَقْرَأْ بِالْمُصْحَفِ، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، وہ قرآن مجید کو پڑھے۔ جو قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سیکھے گا، اللہ بھی اس سے محبت فرمائیں گے، پیارے پیغمبر بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ اور یہی پہ بس نہیں، آخرت کے امتحانات میں سے پہلا امتحان کیا ہے؟ قبر۔ جہنم کے گڑھوں میں سے پہلا گڑھا کیا ہے؟ قبر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو قبر سے سرخرو ہوا، جو قبر کے امتحانات سے سرخرو ہوا، آخرت کی منزلیں اللہ آسان کرتے جائیں گے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث سنن ابو داؤد میں حضرت براء بن عازب بیان فرماتے ہیں جب ایک مسلمان کو قبر میں داخل کیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، اس سے سوال و جواب کریں گے، من ربک من نبیک ما دینک، بتلا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو قبر والا ہے یہ فر کر کے جواب دیتا جائے گا میرا رب اللہ ہے، میرے محبوب پیغمبر، میرے نبی کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔
فرشتے پوچھیں گے فیقولان وما یدریکا، اللہ کے بندے تجھے ڈر نہیں، خوف نہیں، اتنے آرام سے جواب دیے جا رہا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ وجہ کیا ہے؟ اوہ تو نے کیا کر لیا؟ تیرے پاس کون سا علم ہے؟ اوہ تو اتنے فر جواب دیے جا رہا ہے۔ منکر نکیر اس سے سوال کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صاحب قبر جواب دے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، اللہ کے بندے میرے دل میں یہ بے خوفی اس وجہ سے آئی، میں دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، میں اس کے اوپر ایمان لے کے آیا اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منکر نکیر کا ڈر میرے دل سے ختم کر دیا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس صاحب قبر کو قبر میں داخل کیا جائے گا، طبرانی میں حسن درجے کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب عذاب والے فرشتے آئیں گے اسے عذاب دینے کے لیے، یؤتی الرجل فی قبرہ فاذا اتی من قبل رأسہ دفعته تلاوت القرآن، آپ نے فرمایا یہ عذاب کے فرشتے آئیں گے کہ اس نے دنیا میں گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا جب یہ آئیں گے تلاوت قرآن آئے گی اور عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دے گی۔ دفعتہ تلاوت القرآن، کیونکہ یہ قرآن سے جی لگانے والا، یہ دنیا میں قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سیکھنے والا، اور قربان جائیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، رب العالمین اس کے اوپر 4 انعام، 4 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 4 انعام۔ اے ابو ہریرہ وہ کون سے انعام ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کے نبی نے فرمایا ان مسجدوں میں سے یا اللہ کے کسی گھر میں جب کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کی تدریس کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کے اوپر سکینت کو نازل فرماتے ہیں۔ سکینت کیا ہے؟ انجانا خوف، انجانا ڈر، پریشانی، ٹینشن، بلڈ پریشر، خوف۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلا انعام نازلت علیہم السکینہ، اللہ سکینت نازل فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دلوں کے اندر اطمینان نازل فرماتے ہیں، دلوں کے اندر سکون نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسری چیز فرمائی وغشیتہم الرحمہ، آپ نے فرمایا ان کو اللہ کی رحمت اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کا سایہ ان کے اوپر کر دیتے ہیں۔ یہیں پہ بس نہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ دنیا میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، عرش معلیٰ پر اللہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کسی ملک کا کوئی صدر آتا ہے نا، کسی ملک میں اس کے پروٹوکول کے لیے فوج جاتی ہے، بڑے بڑے اداروں کے افسر جاتے ہیں، اس کے اوپر پھول پھینکنے کے لیے بیبیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، قالین بچھائے جاتے ہیں کہ حضرت جی آ رہے ہیں، یہ فلاں ملک کے صدر ہیں، بڑے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں توجہ فرمائیں، وہ جو قرآن کو سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پروٹوکول کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے نورانی فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، اس کے پاؤں کے نیچے وہ اپنے پر بچھاتے ہیں جس کے اوپر اس نے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہیں پہ بس نہیں، جو قرآن کو سیکھنے کے لیے آتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے نورانی پر بھی بچھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زمین آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، پانیوں کی تہ کے اندر یہ مچھلیاں، آپ نے فرمایا جو قرآن کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، یہ تمام مخلوقات رب العالمین
العالمین سے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی فضیلت، اتنا مقام، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سماعت فرمائے، آج ہر بندہ پریشان ہے حضرت جی، پریشانیاں بڑی ہیں، مصیبتیں بڑی ہیں حضرت جی۔ اگر ہم دین کی طرف آتے ہیں، کسی نے اپنا رستہ اپنایا، کسی نے اپنا اپنایا، کوئی کہتا ہے جی یہ سیدھا رستہ ہے، کوئی کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا حق والے کون ہیں۔ اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا ہدایت والے یہ؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا جنت والے یہ؟ اللہ کے نبی کیسے پتا چلے گا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے حضرت جبیر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابشروا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں قرآن مجید کو پکڑا، اللہ کے نبی نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے بعد اختلاف بڑا پاؤ گے، میرے بعد لڑائی اور جھگڑے بڑے پاؤ گے، میرے بعد فرقے بڑے دیکھو گے۔ آپ نے فرمایا فتمسکوا بہ، آپ نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق اپنا عمل اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ آپ نے فرمایا لن تہلکوا، میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں تم کبھی ہلاک ہو سکتے۔ قرآن کو پکڑو گے، قرآن کو سمجھو گے، قرآن پر عمل کرو گے، لن تہلکوا، کبھی ہلاک ہو سکتے نہیں، ولن تضلوا بعدہ ابدا۔ آپ نے فرمایا پھر قیامت تک نہ ہلاک ہو سکتے ہو، نہ تمہیں کوئی گمراہ کر سکتا ہے۔ کس کو پکڑنے سے؟ قرآن کو۔ کس کو سمجھنے سے؟ قرآن مجید کو۔ کس پر عمل کرنے سے؟ قرآن مجید پر عمل کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں کی ہیں یقین مانے درد دل سے کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی قرآن پڑھیں اور خصوصاً اپنے بچوں کو پڑھائیں، تلفظ کے ساتھ پڑھائیں۔ واللہ گھروں کے اندر عمومی بچے انگلش بولتے ہیں، ایس اور سی کا معنی علیحدہ ہوتا ہے، ایس اور سی، ایسے ہی ہے نا، ایس اور سی، ان دونوں کی ادائیگی بھی علیحدہ ہے اور ان دونوں کے معنی بھی علیحدہ ہیں۔ حالانکہ دونوں میں سے دیکھیں تو سی کی آواز نکلتی ہے، ایسے ہی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طریقے کے ساتھ قرآن مجید کے ہر حرف کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات کو ختم کروں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ہر کسی کو پتا ہے، قاف نقطے والا، ایک قاف ہوتا ہے کتاب والا، ان دونوں کا مخرج بھی علیحدہ ہے اور ان دونوں کا معنی بھی علیحدہ ہے۔ قاف جو دو نقطے والا ہے، یہ منہ کو کھول کے ادا کیا جاتا ہے حلق سے، جیسے قل هو اللہ احد، احد، ہا اور ہا، ہا وہ جو چھوٹی خالی ہوتی ہے اور دوسری ہا ہوتی ہے جس کے اندر وہ دو یعنی کہ سمجھے کہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، معنی علیحدہ۔ اگر ہم تلفظ سے پڑھیں گے قل هو اللہ احد، اس کا معنی یہ ہوگا اے نبی فرما دیجئے کہ میرا وہ اللہ، بولو نا جی، وہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر بغیر تلفظ کے پڑھا قل هو اللہ احد، اس کا معنی یہ ہوگا کھاؤ اس اللہ کو جو اللہ کمزور ہے، کھاؤ اس اللہ کو جو اللہ کمزور ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا رب قاری القرآن والقرآن یلعن، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے ایسے قاری قرآن ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں یہ بات کیوں ذکر کی؟ چلے ہماری عمر گزر چکی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ ان کو تو تلفظ سے پڑھائے، بندہ ان کا لہجہ اچھا کروائے، تاکہ جب یہ ایک حرف قرآن کا پڑھیں، الف لام میم، یہ ایک نہیں یہ تین ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں، 30 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 30 درجے جنت میں بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی، اور جنت میں اس کے درجے ایسے بلند ہونے شروع ہو گئے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں جنت میں نیکی کوئی نہیں کرتا، جنت میں نماز نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، پھر یہ جنت میں میرے درجے کیوں کر بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا۔ تو شارحین اس بات کو نقل اس طرح فرماتے ہیں اس کی شرح میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دنیا میں نیک اولاد چھوڑ کے آیا تھا جی۔ اللہ فرماتے ہیں آج اس نے مسجد میں جا کے پہلی مرتبہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کے قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے میں رب رحمان تیرے جنت میں درجے بلند کرتا جا رہا ہوں۔ تو واللہ ہم علماء یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی اولادوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں پڑھائیں، لیکن ایک بات میں درد دل سے کرتا ہوں کہ گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ والد گرامی ہوتے ہیں، والدہ ہوتی ہے، بیٹا چل جو تو نے اسکول میں پڑھا ہے نا، اس کے میرے سامنے بیٹھ کے پڑھ، مجھے سنا۔ یہ فکر قرآن کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر 4 بچے ہیں، ان سے بندہ کہتا ہے بندہ اپنا ہوم ورک لکھ، تو یہ 4 بچے قرآن کے لیے بھی جمع ہونے چاہیے، نماز کے لیے بھی جمع ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ بڑی کمی ہے، بڑی کمزوری ہے، خدا را غور کیجئے، مجھے بتلائیے، میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ میں ادھر بیٹھا ہوتا ہوں مسجد میں، جب مرضی جو مرضی آئے یار، فی سبیل اللہ انشاءاللہ، کوئی پیسہ نہیں۔ حالانکہ بچے ادھر آتے ہیں، والدین کہتے ہیں جی کتنے پیسے فیس، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، فی سبیل اللہ انشاءاللہ۔ اب تو بچیوں کے لیے ہماری رہائش ہے انشاءاللہ، کسی نے اپنی بچی کو حفظ کروانا ہے، کسی نے ویسے پڑھانا ہے، ترجمہ کلاس ہے، کوئی تفسیر ہے، قرآن، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جو پڑھانی اپنی بچیوں کو الحمدللہ ہم حاضر ہیں، فی سبیل اللہ، کوئی پیسہ نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ وقت نکالیں خدا را میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی اہلیہ کافی مریض ہیں، بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جسمانی روحانی ہر طرح کی بیماری اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہماری اس بہن سمیت جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو صحت عطا فرمائے، تمام کی جائز خواہشات حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم و کرم نازل فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا ارحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔